وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے کے آخری کی 4 آیتیں ہیں، تو اس طریقے سے دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ وہ 4 آیتیں کون سی ہے؟ آیت نمبر 249 سے آیت نمبر 252 تک، 249 سے 252 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور جب طالوت لشکر لے کر نکلے تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے خوب سیر ہو کر اس کا پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھیوں نے نہر کو پار کیا تو انہوں نے کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بلا شبہ وہ اللہ سے ملنے والے، انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور لڑائی میں ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے علم سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام خراب ہو جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں دوسرے پارے کی اخیر کی 4 آیتیں تھیں۔ اس طریقے سے 2 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ آج دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ 249 جو آیت نمبر ہے اس پر غور کیجئے۔ نہر سے مراد کیا ہے؟ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی، وہ مراد ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ تو اب بادشاہ تو طالوت بن گئے تو وہ بنو اسرائیل کو لے کر نکلے، لیکن ان لوگوں نے اپنے کمانڈر کی بھی بات نہیں مانی۔ کہا کہ پانی نہیں پینا، ہاں اگر ہے ایک چلو پی سکتے ہو۔ امیر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، لیکن وہ جائز چیز میں ہو، اور خاص طور پر جنگ کے میدان میں اگر پیٹ بھرا ہوا رہے گا تو کیسے لڑیں گے، اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، آیت نمبر 249 پر غور کیجئے۔ کتنی ہی کم جماعتیں ایسی جو زیادہ لوگوں پر غالب آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیاری اپنی طرف سے کرنی ہے، پھر جو لکھا ہوا وہ ہوگا، اور تعداد کے حساب سے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کسی کو فتح دیتا ہے۔ آپ غور کریں، غزوہ بدر میں جو پہلی لڑائی تھی 313 تھے یا 319 تھے، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح نصیب فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے 313 کو جتا دیا اور 1000 لوگوں کو ہرا دیا۔ تو ہار اور جیت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایمان ہونا ضروری ہے، اور اگر ایمان والے نہیں رہیں گے تو پھر برابری کا مقابلہ ہوگا۔ پھر آگے جو ہے جالوت جو کمانڈر تھا عمالقہ فوج کا، آیت نمبر 250 میں ہے، تو داؤد علیہ السلام نے عمالقہ فوج کے کمانڈر جس کا نام جالوت تھا اس کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نہ نبی تھے نہ اس وقت کوئی بادشاہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ پتہ یہ چلا انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکومت بھی دیتے ہیں، اور نبی تو بنا ہی رہے، حکومت بھی دیتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا ہے اور بادشاہ بھی بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا. تو یہ سب واقعات جو بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے دلیل ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ ذکر ہوا کہ جو طاقتور فوج ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لوگوں کو لوگوں سے جدا کرتا ہے. تو ظالم لوگوں کا خاتمہ اللہ لوگوں کے ذریعے ہی کرتا ہے. اس لیے جب ظلم گزرتا ہے، حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ اگر چند ہی لوگوں کے ہاتھوں میں یہ نظام چلتا رہے تو دوسرے لوگوں کھا جائیں گے. طاقتور لوگوں کے ہاتھ ہی میں رہے تو کمزور لوگوں کو کھا جائیں گے، زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے. تو اللہ کا نظام ہے، نظام کو وہ بدلتے رہتا ہے، حکومت کو بدلتے رہتا ہے، ہر ایک کو دیتے رہتا ہے اپنے حساب سے. تو جو ظلم کریں گے ان کو جانا ہے. پھر اخیر میں کہا گیا یہ سب واقعات ہم نے آپ کو بتائیں اور آپ نے لوگوں کو بتایا، یہ نشانی آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اس طریقے سے دوسرا پارہ ختم ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.